السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی چیز کا ایگزام ہو، آپ بآسانی اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی آپ کو۔ بس آپ کو 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا کرنا کیا ہے کہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، 2-4 جملے کے، آپ کو بآسانی یاد بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس دن آپ جائیں گے ایگزام دینے کے لیے، اس دن آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز میں کون کون سا سورہ پڑھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نیت کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ کرنا ہے کہ جیسے آپ ایگزام لکھنا شروع کر دیے ہیں، اب آپ لکھ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو لکھتے لکھتے اگر آپ بھول جائے تو پھر وہاں پر آپ کو ایک جملہ کہنا ہے جو کہ بھولا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور 5ویں یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد آپ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے ایک لفظ میں بتاؤں گا، اس کو پڑھنا ہے، جو کہ میں 5 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 5 چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت آسان ہے، آپ کریں گے تو کسی بھی طریقے کا ایگزام ہو، جتنا بھی ہارڈ ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اس پر جتنے لوگوں نے یہ عمل کیا ہے سارے کے سارے کامیاب ہیں، اچھے نمبر سے آپ پاس ہو جائیں گے۔ دیکھیے، تو اس میں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ آپ کب پڑھیں گے یہ بھی آپ جان لیجئے۔ جیسے آپ کا ایگزام شروع ہونے والا ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ ایگزام کے ڈیٹ بالکل قریب ہے، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ اس کو پڑھیے گا، پورے دن میں آپ 100 مرتبہ پڑھیے گا۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 100 مرتبہ پڑھیے گا، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 1 مرتبہ بیٹھے ہیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں، جیسے ابھی 10 بار پڑھ لیے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد 5 بار، پھر 10 بار، اسی طریقے سے 100 بار ہو جائے 24 گھنٹے میں چھوڑ دیجیے گا۔ وظیفہ یہ ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کا مطلب ہے کہ اے رب میں کمزور ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں تو میری مدد فرما، اس کا معنی یہ ہے۔ تو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کو کرنا کیا ہے کہ جس دن آپ ایگزام دینے جائیں گے، جیسے آج صبح میں آپ جا رہے ہیں 9 بجے سے ہو یا 12 بجے سے آپ کا ایگزام شروع ہونے والا ہے، تو اس دن آپ کیا کریں گے کہ یہ وضو بنا کر کے پاک صاف ہو جائیں گے، وضو بنا کر کے 2 رکعت آپ کو صلاۃ الحاجت نماز پڑھنی ہے۔ اب اس نماز کو کیسے پڑھیں گے، تو یہ نفل نماز ہے۔ آپ نیت کریں گے، دل میں ارادہ کریں گے کہ اللہ میں صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہی پڑھیں گے، یعنی کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ رکوع سجدہ میں جو تسبیحات پڑھے جاتے ہیں اسی کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 جو کرنا ہے، جیسے آپ لکھنا شروع کر دیا، آپ لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے بھول گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں بات آتی نہیں، وہ یاد تو ہوتا ہے لیکن ذہن میں وہ بات نہیں آ پاتی ہے، تو پھر اس خانہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے۔ تو ایسی صورت میں آپ درود شریف پڑھیے گا۔ درود شریف جو آپ کو یاد ہو، جیسے بہت سارے لوگوں کو درود ابراہیم یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود بہت سارے لوگوں کو یاد ہوتا ہے کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پڑھنا کتنا بار ہے، تو آپ اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں گے نا تب بھی انشاءاللہ یاد آ جائے گا، اور اگر 3 مرتبہ سے نہیں ہوتا ہے تو آپ 11 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیجیے گا۔ اب اسی وقت من میں پڑھ لیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے 11 بار بھی پڑھ لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور یاد آ جائے گا، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ کو کرنا کیا ہے، کو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہم لوگوں میں بس یہی ایک کمزوری ہے کہ ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، تو آپ نماز ضرور پڑھیے گا۔ اور نمبر 5 لاسٹ میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، فرض نماز کے بعد، مرد جو ہیں، جو لڑکے ہیں وہ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ جماعت نہیں کرے گی، وہ اکیلے اکیلے پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے پیشانی کے اوپر رکھیے گا اور پڑھیے گا یا قویو، یا قویو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیے گا، انگلیوں کے اشارے سے آپ پڑھ لیجئے گا، بہت آسان ہے۔ یہ 5 کام آپ کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مشکلات وہ سوال آئے ہوں گے آپ ضرور ان تمام سوالوں کے جواب دے پائیں گے اور بہترین نمبر سے آپ پاس ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور ہے،
जैसे जो कभी कभी होता क्या है कि आप कल एग्जाम होने वाला है तो लोग रात भर वो मेहनत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना, रात भर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस करना क्या है कि जब आप एग्जाम का वक्त आ गए, आप जैसे सुबह जा रहे हैं तो रात में आप सरसरी नज़र से 1-2 मरतबा देख लीजिए, इतना काफ़ी है। और इन तमाम तर चीज़ों के बाद एक चीज़ जो है वो मेहनत है। आप मेहनत भी ज़रूर करेंगे, मुकम्मल तैयारी भी ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि तैयारी वगैरह कुछ किए नहीं है और वजीफ़ा वगैरह पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि वजीफ़ा काम में नहीं आया, नमाज़ पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। आप मुकम्मल तैयारी कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा और जो बातें हमने बताई है इन तमाम तर बातों पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अच्छे नंबर से जरूर ब-जरूर पास कीजिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर भी कर दें। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।